اب اس میں 2 مرتبہ جو ہے نا ذکر استعمال ہوا ہے، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جو لفظ ذکر ہے نا یہ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لفظ ذکر ہے 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ یاد کرنا، ایک معنی ہوتا ہے یاد رکھنا، تیسرا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، چوتھا معنی ہوتا ہے عزت کرنا، 5واں اور آخری معنی ہوتا ہے مشہور کرنا۔ رب اگر میں پہلے معنی کو لوں، رب فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری بات ہے اگر ترجمہ دوسرا کیا جائے تو رب فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تیسرا معنی ہے تم میری تعظیم کرو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ چوتھا معنی بنتا ہے تم مجھے عزت دو میں تمہیں عزت دوں گا، اور آخری معنی بنتا ہے تم مجھے مشہور کرو میں تمہیں مشہور کروں گا۔ تو اگر میں پہلا معنی لوں تو بنتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا نا وہ بڑا شاندار کیا۔ کہا کہ ہر بندہ اپنی شان کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ ہماری شان جو ہوگی ہم اس لیول کا ارینج کریں گے۔ ہم اگر گھر میں کوئی شادی کرنا فنکشن یا دنیا کا کوئی معاملہ، ہر بندہ اپنے لیول کا کام کرتا ہے۔ ہم اس کو یاد کر لیں یہی بڑی بات ہے، ہم اس مالک کو یاد کر لیں یہی بڑی بات ہے، لیکن رب یاد کرنے سے آگے والے لیول پر بھی مہارت رکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ آج دنیا میں جتنے اللہ کے بندے گزرے ہیں یا موجود ہیں یہ بھی سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ڈنکے اس لیے بجتے ہیں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا، پھر رب آسمانوں پر ان کے چرچے کر رہا ہے اور زمینوں پر بھی۔ رب فرماتا ہے ایک حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، رب فرما رہا ہے جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، کسی جماعت میں کسی مجمع میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، یاروں کی محفل لگی ہوگی، کسی شادی کی محفل ہوگی، 4 بندوں کا ہجوم ہوگا، دنیا کا کوئی لیول ہو، جو بندہ مجھے اکیلے یاد کرے میں اکیلے یاد کرتا ہوں، جو مجمع میں یاد کرے میں اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ہر لمحے کرنا چاہیے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا آپ دنیا کا کوئی کام کریں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ مزدور ہے تو زمین کی کھدائی کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اگلے کو پتہ نہ بھی چلے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل کی پریکٹس یہ ہونی چاہیے کہ بندے کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ضروری نہیں زبان سے ہی ذکر کیا جائے، زبان کا ذکر سامنے دکھائی دے دیتا ہے، دل کا ذکر دکھائی نہیں دیتا۔ اور میں ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت صاحب، میں اس کی بات اور اس کی مینٹل لیول کو حیران ہوا دیکھ کے، اس نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ یعنی اس نے مجھے پوچھا ہر سانس کے ساتھ آپ اللہ کا ورد کرتے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ اس بندے نے اپنی یہ عادت بنائی ہوگی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، تو ہمیں بھی اپنے جو زندگی کی روٹین ہے وہ ایسے سیٹ کرنی چاہیے کہ ہر سانس کے ساتھ لفظ اللہ نکلے، اور اس سے بھی اگلی لیول یہ ہے، اگلا لیول یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ درود پاک کا ردم نکلے۔ تو جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے نا پھر رب کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا